میرے ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے, تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پورا ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے, لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے. بھائی کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڑ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا, تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا, یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا, تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں, اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے, اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی, وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں, جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا, قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن, یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی.
جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا, اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے, قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا, یہ تو گہرے بادل ہیں, ہمیشہ سے آتے ہیں, بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ, اس سے بارش نہیں برسے گی, اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا, پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها, ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں, سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما, ایک ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے, مرے ہوئے, جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا, عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے, وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے, ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے, جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں, نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں, ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ, قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے, نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں, اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو, یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے, اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا, ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے, وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے, جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس نے ایک چکر, ایک سائیکل چل رہا ہے, تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے, وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا, تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے, تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے, تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان, کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک, اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو, کوئی وجہ پیدا کر دی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے, جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے, شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار
मत करो, फिर भी किया उन्होंने। रात को सोए हैं, सुबह जब उठे तो कुछ लोग बंदर बन चुके थे और कुछ लोग सूअर और खिंजीर बन चुके थे। ये चीज़ साइंसदानों की समझ से, बोलो भाई, बाहर है। जैसे हज़रत ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया, साइंसदान मानेंगे इसको? वो कहते हैं भाई लेबॉर्ट्री में तो ऐसी, ये मुमकिन ही नहीं है, लेबॉर्ट्री तो ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा एकदम जिंदा होकर बैठ जाता था। साइंसदान मानेंगे? बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं मानेंगे। लेकिन दुनिया की अक्सरियत इसको मानती है, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी, और ये दुनिया की अक्सरियत बन जाते हैं। और दुनिया की इतनी बड़ी कौम का किसी झूठी खबर पे जमा होना अकलन मुमकिन नहीं है। हर चीज साइंस से नहीं पता चलती, खबर से भी पता हर बहुत सी चीजें साइंसदानों की दस्तरस से बाहर हैं। आज हमारे जो यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं ना, वो कहते हैं बस साइंसदान बताएंगे तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। और भाई ये तो बेवकूफ़ी की बात है। खबर जो है ना, न्यूज़, इसमें अगर तवातुर से कुछ लोग खबर बयान कर रहे हैं तो उसको भी मानना पड़ता है, चाहे वो साइंस उसको माने या ना माने। मैं यहां जब भी ऐसे कोई मोजज़े और करामत के वाक़यात बयान करता हूं ना, तो मैं अपना वाक़या ज़रूर बयान करता हूं। मैंने शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी, अल्लाह की कसम। अब अगर मुझे कोई साइंसदान कहे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहूंगा मैंने खुद सूंघी है तो पॉसिबल। आप कह सकते हैं इनकी नाक में कोई गड़बड़ होगी, नाक में गड़बड़ है तो फिर इधर से बदबू आ रही है, इधर से क्या आ रही है, खुशबू। दोनों से बदबू आए ना, ये दोनों से खुशबू आए। आप कहेंगे भाई इसको वहम हो गया है, तो मेरे साथ 10 आदमी और थे, उनको भी वहम हो गया। बहुत मुश्किल है बात समझाना। आप कहोगे यार जैसे ही कोई शहीद हुआ होगा फौरन किसी ने खुशबू का छिड़काव कर दिया होगा। भाई 1 महीने पहले शहीद देखा, उसमें से भी वही खुशबू आ रही है, 1 महीने बाद दूसरी जगह पे देखा, उसमें से वही परफ्यूम, वो बंदा फौरन लेके वहां कहां से पहुंच गया। और इधर शहादत हुई है, इधर खुशबू आ रही है। ऐसे भी हमारे साथियों ने देखा। तो ना कोई स्प्रे लेके खड़ा हुआ है। और चलो इसको छोड़ दो, रेड क्रॉस एक एनजीओ है, उसको तो मानते हो ना। रेड क्रॉस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैंने खुद पढ़ी ये खबर, पहले अखबारों में आई थी, मैंने कहा अखबारों का पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनकी ऑफिशियल पेज पे मैं गया, ये 10-12 साल पुरानी बात है। इन्होंने अफगानिस्तान के बारे में लिखा कि वहां जो ये जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है, ये जब मरते हैं तो इनमें बहुत सौ की लाशें खराब नहीं होती और इन लाशों में से खुशबू आ रही होती है, और इनके मुकाबले में जो लड़ रहे होते हैं उनकी लाशों में से बदबू आ रही होती है। ये बहुत छोटी सी खबर थी, क्योंकि ये डरते भी है ना, ये तो और मोटिवेशन ना मिले लोगों को। और नीचे लिखा था हम इनकी खुराक पे रिसर्च करेंगे कि ये खाते क्या है। ये अल्लाह की कसम मैंने खुद पढ़ी है ये खबर, सूंघी भी है, शुहदा के खून की खुशबू। ऐसे बहुत वाकयात हैं, 6-6 महीने हो गए बॉडी खराब नहीं हो रही, खुशबू आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शहीद कोई अल्लाह के रास्ते में जान दे के शहीद होता है ना, तो खून जो उसके बॉडी से निकलता है, तो क़यामत के दिन जब ये शहीद आएगा, लौनुहु लौनु दम, तो इसके खून का रंग खून जैसा होगा मगर खुशबू खून जैसी नहीं होगी। वह फरमाए रीहु रीहु मिस्क, इसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी, जो हिरन की नाफ से नहीं मुश्क निकलता, इतनी बेहतरीन खुशबू होगी। तो अब अगर किसी को ये एतमाद हो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब झूठ इतनी लंबी मिंबर पे बैठ के फेंकेंगे नहीं, तो उसको अब मजीद किसी साइंसदान की जरूरत नहीं है इस खबर की तस्दीक के लिए। और अगर किसी का ख्याल है कि भाई हो सकता है फेंक रहे हो बैठ के, तो वो फिर कहेगा यार मुझे यकीन नहीं है। तो अगर डॉक्टर कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल है तो मान लूंगा, डॉक्टर कहेंगे इम्पॉसिबल तो नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आपको यकीन है कि बोलने वाला सच कह रहा है, फिर आप डॉक्टर को साइड पे लगा दोगे। आप बोलोगे भाई ये मेडिकली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा के लिए मुमकिन है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो हम जिस पैगंबर को साइंस के मुकाबले में लाते हैं, उस पैगंबर के सच्चे होने का हमें यकीन है। और वो पैगंबर साइंस के खिलाफ बात नहीं करते, अलबत्ता कुछ बातें ऐसी करते हैं जहां साइंस की पहुंच नहीं है। देखो साइंस के खिलाफ चलना अलग बात है, और ऐसी बात करना जहां तक साइंस पहुंची नहीं है, ये दोनों में बड़ा फर्क है। मजहब कभी साइंस के अगेंस्ट नहीं चलता,
مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے، سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، برزخ کیا ہوتی ہے، نیک اعمال، یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے، نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے، یہ سائنس کی حد تک